بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک آدمی کے لیے ایئرپورٹ ایک ہوائی سفر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے جس سے ایک شخص ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے۔ اگر فلائٹ میں کوئی خرابی ہو تو وہ بندہ ایئرپورٹ پر کچھ گھنٹے بیٹھ کر انتظار کرتا ہے، اور اگر یہ انتظار کچھ زیادہ لمبا ہو جائے تو وہ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ایک ایسے شخص کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جو ملیشیا کے ایئرپورٹ پر 1 ماہ 2 ماہ یا 3 ماہ نہیں بلکہ پورے 7 ماہ تک پھنسا رہا۔ اس شخص کا نام حسن الکناہ ہے۔ اس شخص کی پیدائش سیریا یعنی شام میں ہوئی۔ یہ واقعہ 2006 کا ہے جب حسن آرمی میں موجود اپنی ٹریننگ لے رہا تھا، اور اسی دوران اس کو دبئی سے ایک مارکیٹ میں مینیجر کی نوکری کی آفر کی گئی۔ یہ آرمی میں اپنی ٹریننگ کے دوران ہی حسن دبئی چلا گیا۔ اس جاب سے اس کو اچھی خاصی تنخواہ ملتی تھی۔ 2011 میں شام میں جنگ ہوئی تو دبئی میں اس کا ویزا کی میعاد ختم ہو گئی، لیکن دبئی کی کمپنی اسے ویزا نہیں دے رہی تھی، جبکہ حسن کو وہ کمپنی سیریا بھیجنا چاہتی تھی۔ حسن اپنے ملک واپس نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ یہ آرمی میں اپنی ٹریننگ بیچ میں ہی چھوڑ کر آیا تھا۔ حسن کو اس چیز کا ڈر ہوا کہ اگر وہ واپس جاتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کو پھر سے دوبارہ آرمی میں ڈال دیا جائے گا اور جنگ میں بھیج دیا جائے گا۔ حسن نے ترکی، ملیشیا جیسے ملکوں سے درخواست کی کہ وہ اس کو اپنے ملک آنے کی اجازت دے دیں۔ ملیشیا نے اس کو اپنے ملک آنے کی اجازت دے دی، لیکن پھر جب حسن کولمبو ایئرپورٹ میں پہنچ گیا تو اس کو جانے نہیں دیا۔ اس کو ملیشیا میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس نے بہت منتیں کی، اس کو یہاں سے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی، بلکہ اس کو وہاں سیریل ریفری کے طور پر رکھ لیا گیا، اس لیے یہ ایئرپورٹ پر کوئی کام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو باہر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، یعنی یہ ہر طرح سے اس ایئرپورٹ میں قید ہو گیا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ یہ دوبارہ سیریا یعنی شام چلا جائے، لیکن یہ شام نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے پاس جو پیسے تھے وہ بھی خرچ ہو گئے تھے۔ یہ آدمی سوچ رہا تھا کہ یہاں سے کیسے نکلا جائے۔ اس کو وہاں پر 1 ماہ ہو گیا تھا۔ یہ اس ایئرپورٹ کی سیڑھیوں کے نیچے رہتا تھا۔ ایئرپورٹ میں نوکری کرنے والے ورکر اسے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دیتے تھے۔ یہ آدمی تکلیف میں رہ رہا تھا۔ رات ہوتی تو یہ آدمی ایک چادر فرش پر بچھاتا اور وہیں پر ہی رات گزارتا، اور دن کے وقت یہ آدمی کبھی یہاں کبھی وہاں بیٹھ کر اپنا ٹائم پاس کرتا تھا۔ حسن کو ایک دن آئیڈیا آیا کہ یہ اپنی آواز دنیا تک پہنچائے تاکہ کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرے، اور اس لیے اس نے اپنے فیس بک کے ذریعے اپنی کہانی دنیا تک پہنچائی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ حسن کی کہانی مشہور ہو گئی، ہر بندہ اس کو ہمدردی دینے لگا۔ حسن بہت ہی مشہور ہو گیا تھا۔ جب اس کو لوگ ایئرپورٹ پر دیکھتے تو اس سے ملنے کو آتے، اس کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے اور اس کی مدد بھی کرتے تھے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس کی رہائی کی خاطر آواز اٹھائی۔ اخباروں، ٹی وی چینل پر بھی اس کی کہانی شائع ہونے لگی۔ دنیا بھر میں سے صحافی اس کا انٹرویو لینے کے لیے کولمبو ایئرپورٹ پر آتے تھے۔ ایک دن جب یہ رات کو سویا ہوا تھا تو پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ جب اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر نہیں آنے لگی تو لوگوں نے کوہرام مچا دیا، جس کی وجہ سے اسے رہا کر دیا گیا۔ اب اس واقعے میں ایک عورت کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس عورت کا نام لاری کروپل تھا۔ یہ عورت کینیڈا کی رہائشی تھی۔ یہ حسن کے ساتھ رابطے میں تھی۔ لاری کروپل نے قانونی طور پر حسن کو ایڈوٹ کرنے کے لیے کاغذات ملیشین ایمبیسی میں جمع کروا دیے تھے۔ یہ عورت اس کو کینیڈا بلانا چاہتی تھی۔ حسن کا یہ واقعہ بہت زیادہ فیمس ہوا تھا، لیکن ملیشیا سے کینیڈا جانے کے لیے کاغذات کی ایک لمبی لسٹ تیار کروانی تھی، جو تقریباً 28 ماہ میں کام مکمل ہونا تھا، لیکن مشہور ہونے کی وجہ سے یہ کام صرف 2 ماہ میں ہی مکمل ہو گیا۔ پھر 7 ماہ کے بعد حسن کو کولمبو ایئرپورٹ سے رہائی ملنے کے بعد اسے کینیڈا بھجوا دیا گیا۔ حسن آج کینیڈا میں رہائش پذیر ہے۔ اس کے پاس اپنا گھر اور نوکری بھی ہے۔ حسن آج کسی جگہ پھنسے ہوئے لوگوں کی ہیلپ بھی کرتا ہے۔ اس نے اپنے بارے میں ایک کتاب بھی رائٹ کی ہے جس کا نام مین دی ایئرپورٹ ہے۔ حسن نے اس کتاب کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کیسے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی رہائی ہو گئی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں۔ اگر یہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی اور ویڈیوز میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔